بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیقہ اور تسمیہ۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آبا و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتا پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادہ سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر اٹھا دیتا ہے۔ معبرین نے عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو رویا صالحہ سے یہ بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام احمد رکھنا۔ غرض ہے کہ صحائب الہام کے تکاتر اور رویا صالحہ کے تواتر نے ماں اور دادا، احباب اور اقارب، یگانہ اور بیگانہ سبھی کی زبان سے وہ نام تجویز کرا دیے کہ جس نام سے انبیاء و مرسلین اس نبی امی فدا و نفسی و ابی و امی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے۔ جس طرح حضرت مطلب کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ کے والد ماجد کا نام ایسا تجویز کرنا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی عبداللہ نام رکھنا، یہ القاء ربانی تھا۔ اسی طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد اور احمد رکھنا بھی بلا شبہ الہام رحمانی ہی تھا، اور یہی دو نام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار سورۃ الفتح میں، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا یأتی من بعد اسمہ احمد۔ محمد کا اصل مادہ ہا میم دال ہے۔ حمد اصل میں کسی کی اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل حقیقیہ اور محاسن واقعیہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور تحمید جس سے محمد مشتق ہے وہ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کی وضع ہی مبالغہ اور تکرار کے لیے وہی ہے۔ لہذا لفظ محمد جو تحمید کا اسم مفعول ہے، اس کی یہ معنی ہوں گے کہ وہ ذات ستودہ صفات کہ جن کے واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور بعض کہتے ہیں کہ محمد کی یہ معنی ہے کہ جس میں خصائل حمیدہ اور اوصاف محمودہ علی وجہ الکمال پائے جاتے ہو، اور احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ بعض کے نزدیک اسم مفعول کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ اگر اسم مفعول کے معنی میں لیے جائے تو احمد کی یہ معنی ہوں گے سب سے زائد ستودہ، تو بے شک مخلوق میں آپ سے زائد کوئی ستودہ نہیں اور نہ آپ سے بڑھ کر کوئی سراہا گیا۔ اور اگر احمد کا اسم فاعل والا معنی لیا جائے تو احمد کی یہ معنی ہوں گے
کہ مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کی حمد و ستائش کرنے والے یہ بھی نہایت صحیح اور درست ہے۔ دنیا میں آپ نے اور آپ کی امت نے خدا کی وہ حمد و ثنا کی جو شاید کسی نے نہیں کی۔ اسی وجہ سے انبیاء سابقین نے آپ کے وجود باوجود کی بشارت لفظ احمد کے ساتھ اور آپ کی امت کی بشارت حمادین کے لقب سے دی ہے، جو نہایت درست ہے۔ اور رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الحمد عطا کی، اور کھانے اور پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعد اور ہر دعا کے بعد آپ اور آپ کی امت کو حمد اور ثنا پڑھنے کا حکم دیا۔ مثلا سو کر اٹھتے وقت پڑھا جاتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سورج طلوع ہوتے وقت پڑھا جاتا ہے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ کپڑا بدلتے وقت پڑھا جاتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ اور اسی طرح کھانے سے فارغ ہوتے وقت پڑھا جاتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اسی طرح قضاء حاجت سے فارغ ہوتے وقت پڑھا جاتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ اور بھی بہت سارے دعائیں کہ جن کے اندر لفظ حمد موجود ہے۔ اور آخرت میں بوقت شفاعت آپ پر من جانب اللہ وہ محامد اور خدا کی وہ تعریفیں منکشف ہوں گی کہ جو نہ کسی نبی مرسل پر اور نہ کسی ملک منزل پر منکشف ہوئی ہو۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور لوائے حمد عطا ہوگا۔ اس وقت تمام اولین و آخرین جو میدان حشر میں جمع ہوں گے وہ آپ کے حمد اور ثنا کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ حمد کے تمام معانی اور انواع و اقسام آپ کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں۔ کلمات الہیہ اور ارشادات نبویہ میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد اور ثنا ہر کام کے ختم کے بعد پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مشہور و معروف کنیت ابو القاسم ہے، جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ہے۔ دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا السلام علیک یا ابا ابراہیم، سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم۔ ختنہ کے بارے میں 3 قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ حاکم کہتے ہیں کہ آپ کے مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے جد امجد عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کرائی، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت کے مطابق مولود کے 7ویں روز ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول یہ کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں آپ کی ختنہ ہوئی، اور یہ قول بالکل ضعیف ہے۔ مشہور اور معتبر قول اول ہی کے 2 قول ہے، اور ان دونوں میں توفیق بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے، لیکن ختنہ کی تتمیم اور تکمیل عبد المطلب نے کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اس بابرکت ہستی کی 100% اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔